ہمارے اندر یہ کوئی مسئلہ جس میں ہم انٹیگریٹ نہیں ہو رہے صحیح طریقے سے، اگر ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ کیور کریں نا، پھر جب آپ کیور کریں گے تو آہستہ آہستہ انٹیگریٹ ہو جائیں گے۔ پتھر کے اندر جو ہے نا وہ کیڑے کو بھی ملتا ہے نا، کیونکہ جانوروں کے بارے میں یا کسی اور مخلوق کے انسانوں کے علاوہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل انٹیگریٹ ہے۔ جب وہ انٹیگریٹ ہے تو دنیا کی چیزیں ان کو سب کو ملتی ہیں۔ پانی جو ہے نا وہ کھڑا درخت ہے، کتنا میٹر ہوتا ہے، کہیں درخت جو ہے نا بڑے بڑے میٹر ہوتے ہیں، جیسے چیڑ کا درخت ہے کتنا لمبا ہے، وہ اینڈ تک پانی جاتا ہے۔ ویسے آپ پانی پہنچا کے دکھائیں، ایسے تھوڑا سا زمین سے لیول سے اوپر کریں، نہیں جاتا جب تک کہ موٹر نہ لگائیں، تو کیسے جاتا ہے؟ تو اس کا نالج اس درخت کو ضروری ہے، ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے نا۔ درخت ایک بالکل انٹیگریٹ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہوا ہے اسی طریقے سے انٹیگریٹ ہے۔ ہمیں تھوڑا سا چوائس ہے کہ ہم زگ زیگ کرتے ہیں، کبھی لیفٹ ہو جاتے ہیں، کبھی رائٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم رائٹ ہو جائیں تو ہمارے ساتھ بھی جو دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں یا ضرورتوں کا معاملات ہیں وہ اسی طرح ہی ہوں جس طریقے سے ایک درخت کے ساتھ ہو رہا ہے، یا ایک پرندے کے ساتھ ہو رہا ہے، یا ایک جانور کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن ہم اس لیے نہیں آئے تھے، ہم اس لیے آئے تھے کہ ہم کوئی خاص چیز، کوئی خاص ہیرا، جو کوئی خاص مقصد ہم لے کے آئے تھے اور اس کو ڈیلیور کرنا تھا۔ کھانا کھایا اور بس دوڑے پھر کہ جو اپنی ڈیلیوری ہے اس ٹائم پیریڈ کے اندر، جو آپ کا 80-90 سال کا جو آپ کی ایج ہے یا 100 ہے میکسیمم، کتنی آج کل اتنی ہوتی ہے، تو اس ٹائم پیریڈ میں آپ نے زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کی کوئی رائے، کوئی مطلب اس جو میں نے بات کی کہ نالج جو ہے نا کس قسم کا ہو؟ میرے خیال سے کہ جو خدا کا نالج ہوتا ہے نا، وہ تو جسٹ لائک ایک مدر بورڈ پہ چپ لگی ہوئی ہے، وہ ان بلٹ ہے، وہ تو انسان کے اندر ہے۔ لیکن جو سب سے دوسرا بڑا فیکٹر ہے نا، جو اس کو لیڈر کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ انسانوں کا نالج ہے کہ انسان سے وہ جب کمیونیکیشن کرتا ہے کس طریقے سے ان کو ہینڈل کرتا ہے، کس طریقے سے، تو وہ چیز جو ہے ان کا نالج اس انسانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان کے ساتھ میل جول کا نالج کہ اس نے کس طریقے سے ڈیسیجن میکنگ لینا ہے ان کے ساتھ، اور جیسے گروپ میں رہ کے اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا، گروپ میں رہ کے کس طریقے سے تو وہ والا نالج جو ہے وہ اس کو لیڈر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ کا نالج جو ہوتا ہے وہ جب وہ دیکھتا ہے کسی چیز میں کہ یار اس کو کوئی چیز ایک دم انسپائر کرتی ہے، اس کا وہ کوئی کھانا کوئی ایک کمانڈ جیسے ہوتی ہے، کوئی اس کو ملتی ہے، تو اس کو فوری وہ جو ہے وہ پیچھے کور کی طرف لے جاتا ہے اس کو، کہ وہ اللہ کی طرف سے جوائن کر دیتا ہے اگر وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہے۔ تو ہر انسان کے اندر خدا کا نالج ان بلٹ ہے، لیکن انسانوں کا نالج اس کو خود بنانا پڑتا ہے، تبھی وہ لیڈر بنتا ہے، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کر کے، اور اس کے ساتھ جب وہ لیڈر بنتا ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تو وہ جب الائن ہوتا ہے تو اس کو آٹومیٹکلی خدا کا نالج بھی ہوتا ہے اور چیزوں کا نالج بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو مسلمان، جو انسان جو الائن ہو جاتا ہے وہ لیڈ ہی کرنے آیا ہے دنیا میں۔ تو یہ جو مین فیکٹر ہے یہ چیز ہے۔ بالکل صحیح کہا ذہن نے، دیکھیں نا اگین ہم نے جو اس دن بات کی تھی کہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ کوئی سیپریٹ چیز نہیں ہے، ایجوکیشن آف سم تھنگ۔ تو دو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو بیسک چیزوں میں آتی ہیں، ایک تو ہے انسان کی ہیلتھ اور ایک ہے ریلیشن۔ یہ دو چیزیں سیٹ ہیں تو آپ خوش ہیں، نہیں سیٹ تو آپ خوش نہیں ہیں۔ تو اب جو نالج بھی ہے نا وہ ان دونوں کا ہی ہے نا، صحیح ہے کہ صحت ٹھیک ہے، چیزوں کا نالج، چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ مطلب کھانا اس لیے ضروری ہے کہ میری صحت ٹھیک رہے۔ اگر میں چیزیں ایسے ہی کھا رہا ہوں کہ میری صحت بگڑ رہی ہے اور بس زبان کی ٹیسٹ کے ساتھ میں وہ چل رہا ہوں اور ہیبٹ جو ہے میری جو رانگ ہیبٹ ہے وہی چل رہی ہے، تو میری صحت خراب ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ نالج یا وہ جو پریکٹس ہے وہ آپ کی رانگ ہوگی۔ اسی طرح جو آپ کی ریلیشن شپ کی بھی بات ہے وہ بھی بیسیکلی نالج ہی ہے، لیکن ریلیشن شپ کا نالج ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں کا، جیسے ہم صحت کی بات کریں اور جو دوسری ریلیشن شپ کی بھی بات کریں اور پھر ہم تیسری بات نالج کی کریں، تو نالج ان دونوں کا ہی ہے۔ تو نالج اصل میں کیا ہے کہ جو اللہ نے بتایا ہوا ہے نالج، کہ اس صحت کو کیسے بہتر کریں گے تو یہ طریقہ ہے، اپنی ریلیشن شپ کیسے بہتر کریں گے تو یہ طریقہ ہے۔ تو اللہ سے جڑنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جب آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو اس میں بھی ایک ٹپ میں بتا دیتا ہوں نا کہ اللہ سے جڑنے کا مطلب ایک اگر میں بات کروں تو کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں کچھ دینے کے لیے آیا ہوں اور لیٹس کنٹریبیوٹ، صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، ٹھیک ہے، پیسوں کے حساب سے، نالج دیں،
آپ کا کوئی خاص ٹیلنٹ ہے وہ ڈیلیور کریں. صحیح, آپ ایک نئی ڈائمینشن ہے نا, تو آپ دنیا کو دکھائیں اپنے آپ کو کہ میری طرف دیکھو ایک نا میں کیسا ہوں. ٹھیک ہے, تو جیسے آپ ہیں ایسے ہی آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے جب آپ نے وہ کام کرنا شروع کر دیا اور صحیح جو اللہ کے اصول پرنسپل کے ساتھ اس کے نالج کے ساتھ بٹکے ہوئے, ویسے نہیں بٹکے ہوئے تو صحیح کر رہے ہوں گے. اگر بٹک گئے ہوں گے تو آپ کو نالج چاہیے, تو وہ نالج کر کے جب آپ ریلیشن شپ میں بھی جائیں گے کسی بھی, تو آپ وہی اچھے کام کر رہے ہوں گے جو اللہ نے آپ کو بتایا ہوئے, جو ان بلٹ بھی ہے اور ان بلٹ نہیں بھی ہے, دونوں اللہ کی طرف سے ایک نالج ہے. کچھ چیزیں آپ کو ان بلٹ مل رہی ہیں, کچھ چیزیں آپ کو قرآن اور سنت سے مل رہی ہیں, کچھ چیزیں بلکہ قرآن اور سنت میں جو نہیں بلیو کرتے یا وہ اگر غور و فکر کرتے ہیں, زیادہ جو غور و فکر کرتے ہیں, تو ان کو وہاں سے مل جائے گا, کیونکہ نظام تو اللہ کا ہی ہے نا. تو وہ کوئی نہ کوئی چیزیں سیٹل کرتے ہیں, اچھا یہ کر, اچھا ایسے کریں, کسی سے سلام کرنا چاہیے, اچھا جی کسی کو انسلٹ نہیں کرنی چاہیے, کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے, رستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے تو آگے پیچھے ہٹا دینا چاہیے. تو یہ سارا نالج کون سا والا ہے؟ یہ وہی والا ہے نا جو اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے. اگر اللہ یہ اس نالج کو یعنی کہ پاورفل بنا دیتا ہے کہ نہیں جو رستے میں کسی کے روڑے اٹکانے ہیں یہ سب سے بیسٹ ہے, تو ٹھیک ہے روڑے اٹکائیں گے تو پھر سب سے بیسٹ ہو جائیں گے نا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا ہوا نا, اس کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے نا. مطلب یہ ہے کہ وہ جو نالج ہے جس کو اللہ نے ویریفائی کیا ہوا ہے, اسی نے ہی ڈیلیور کیا ہوا ہے, اسی نے ہی بتایا ہوا ہے, وہی نالج جو ہے, وہی جو چیزیں ہیں وہ ریلیشن شپ کے اندر بھی اور ہیلتھ کے اندر بھی, یا آپ کے اپنے مشن کو اچیو کرنے میں بھی, وہ ساری کی ساری تبھی ہوں گی کہ جب آپ کو اصل کا پتہ چلے گا. ویسے اگر شارٹ ٹرم میں دیکھیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی میٹھا اچھا لگے تو آپ کی صحت خراب ہو جائے, لیکن وقتی طور پہ مزہ آ گیا. لیکن آپ اگر شارٹ سائٹڈ ہی رہے تو پھر تو آپ یہ کھاتے ہی رہیں گے, کرتے ہی رہیں گے. لیکن اگر آپ نے جب بڑی چیز دیکھی اور بڑا نالج لیا اور اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کی اور اس کا ایمان لیا, تو پھر آپ اس کے اوپر کنونس جب ہو جائیں گے, تو جب آپ وہ اس راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں گے, تو اس کا مطلب ہے آپ کی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی, صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی. دنیا اگر کسی کے لیے کوئی یعنی کہ بیسیکلی مشن بھی کیا ہے, مشن بھی یہی ہے کہ ریلیشن شپ اور ہیلتھ ہی ہے نا, چاہے اپنا ہے تو چاہے دوسروں کا ہے. اپنے لیے ہے تو مطلب آپ بیسک نیسیسٹیز کو پورا کریں گے, دوسروں کے لیے بھی انہی کی بیسک نیسیسٹیز کو پورا کریں گے, چاہے وہ ریلیشن شپ کے مسائل ہیں, چاہے وہ ہیلتھ کے مسائل ہیں. چاہے ہیلتھ کے نیچے چلے جائیں تو کوئی ایک خاص چیز ہے, کسی کو گندم ہی پرووائڈ کرنی ہے جا کے گھر میں, یا کسی کو ایکسرسائز ہی کرانی ہے, تو ہیلتھ سے ریلیٹڈ. سونے کا مسئلہ ہے, گھر کا مسئلہ ہے تو ہیلتھ سے متعلق ہے نا. اگر سونے کا بستر ہو, سونے کا مطلب گولڈ کا بستر ہو, ٹھیک ہے, آگے پیچھے ہر چیز آپ نے, رات کو نیند نہ آئے, آپ کی صحت جو نا وہ بڑی ہو, تو کیا اس کا کوئی مقصد ہے؟ تو اس کا مطلب الٹیمیٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اینڈ رزلٹ مجھے کیا چاہیے, چاہے وہ لوگوں کے اندر دیکھوں میں یا میرے اپنے اندر میں دیکھوں. تو مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے تو اللہ آپ کو وہ نالج دے دے گا جو ریلیشن شپ کے لیے اور جو اپنی صحت کے لیے, مطلب آٹومیٹک ہو جائیں گے نا. آپ کو ایٹیکیٹس بھی دیکھیں نا, کئی دفعہ جب سیلفش ہوتے ہیں یا ہمارا, کیونکہ ہم سارے سیلفش ہیں. انفیکٹ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پہ میٹیریلزم اور کیپٹلزم کو نہ صرف کہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ بلکہ اسی کو سکسیس سمجھا جا رہا ہے. تو ہمارے ارد گرد ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے, تو ہم کسی نہ کسی حوالے سے ہم انفلوئنس ہیں اس چیزوں سے. تو ایک مطلب کوئی ہم اپنے لیے کرتے ہیں کوئی چیز, تو مطلب پھر ہمیں ایٹیکیٹ سیکھنے پڑتے ہیں. جب ہم ہیں ہی سیلفش تو پھر ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. جب ہم کسی محفل میں جائیں گے تو ایسی بونگی ماریں گے سیلفش والی, تو مطلب سب کو بری لگے گی. لیکن اگر ہم کنٹریبیوٹر ہیں, اور طرح کے مائنڈ سیٹ ہے, پھٹے ہوئے کپڑے لگا کے چلے جائیں, آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا, مطلب اٹریکٹیو ہوں گے. تو ایٹیکیٹس آپ کے بلٹ ان ہوں گے, آپ کو مطلب کیونکہ مین چیز کا پتہ ہے نا, یو آر بلٹ ان, یو ڈونٹ نیڈ ٹو لرن اینی تھنگ ایلس. گاندھی جیسے, ہاں وہ دیکھیں یوگی, ہاں وہ کرتا تھا, وہ کپڑے ایسے لگا لیتا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا نا, اللہ کے مطابق ہو گیا, اللہ جس طرح چاہتا ہے اس طریقے سے ہو گیا, تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرا ایک تجزیہ ہے. پھر آپ کو بس ایک ہی چیز سیکھنی ہے, اسی کے اندر ہے, آپ کا اس مائنڈ سیٹ کے اندر ہے سب کچھ, مطلب ایک پیکیج ہے پورا. لیکن اگر آپ نے وہ نہیں اچیو کیا یا وہ لا الہ الا اللہ نہیں کیا, تو پھر یعنی بھٹک جائیں گے نا. پھر ہمیں ایک چیز کے اوپر دیکھیں, اچھا یہ میں کیسے کروں, وہاں کپڑے کون سے لگاؤں, شوز کون سے لگاؤں, ٹھیک ہے, بیٹھوں کیسے, اس سے یہ بات کرنی ہے کیسے کہوں, فیئرس اسٹارٹ ہو جائیں گے نا. سر یہاں میرا ایک کوشچن ہے کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ حقوق اللہ کو ہم اتنا, مطلب حقوق العباد کو اتنا, مطلب ہم دین میں بھی ہے حقوق العباد کو کتنے ویٹیج دیا جاتا ہے حقوق اللہ پہ. اگر ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے ریلیشن شپ کی, اس سے کنیکشن کی, تو ہم اتنا ایمفسائز کیوں کرتے ہیں حقوق العباد پہ کہ انسانوں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھنا,
وہ جب تک معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا. تو ہم کیوں اس کو ویٹیج دے رہے ہیں؟ ہم اللہ تو یہ کہہ سکتا تھا کہ حقوق العباد جو ہے حقوق اللہ ہے وہ آپ مطلب کرو صحیح طریقے سے تو میں معاف کر دوں گا وہ سارا کچھ، جو وہ بھی اچھا لیڈر بن جائے گا. تو ہم کیوں اس کو اتنا ویٹیج کیوں دے رہے ہیں؟ مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا. مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو اللہ کے اصول اور پرنسپلز ہیں نا، قاعدے قانون ہیں، وہ انسانیت کے لیے ہی ہیں. لانگر ٹرم میں کیا ہے؟ لانگر ٹرم میں انسانیت کے لیے ہی. لیکن جب ہم حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں تو وہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ ہمارے حقوق العباد ٹھیک ہوں. کیونکہ کرنے والی جو چیز ہے، پریکٹیکلی کرنے والی چیز ہے، تو وہ تو حقوق العباد والی ہے. یا نیچے چیزوں میں چلے جائیں گے آپ، ایسے ہی ہے نا. اللہ کوئی ایسی چیز تو نہیں نا کہ فزیکل چیز ہے جس کو ہم جا کے بس اللہ کی بس پاؤں دبائیں گے یا ہاتھ دھوئیں گے یا اس کی خدمت کریں گے، تو ایسا تو نہیں ہے نا. اللہ کا مطلب سمپل یہ ہے کہ اللہ کے اصول اور قاعدے، نہ کہ صرف نماز پڑھتے رہنا اور بس یہاں تک رک جانا. یعنی نماز کے ذریعے ہمیں اصول اور قاعدے سمجھ آنے چاہیے جو حقوق العباد کے لیے ہونے چاہیے، یا باقی دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہماری پریکٹس کرنی ہے اس کے مطابق اس کے لیے. تو وہاں سے سیکھ کے ہم نے پریکٹیکل میں لانا ہے نا. اللہ کا صرف سمپل یہ مطلب ہے کہ اللہ کے اصول کو، اللہ کے قاعدے قانون کو پرائیورٹی دینی ہے. کیونکہ آپ شارٹ سائٹڈ ہو سکتے ہیں، اللہ شارٹ سائٹڈ نہیں ہو سکتا. آپ وقتی طور پر یہ سمجھتے ہیں جیسے نا اسلامی قانون کے مطابق کوئی اگر بس جس میں سزا پھانسی کی بھی ہے، ٹھیک ہے، سر قلم کی بھی ہے، ٹھیک ہے. اب اگر صرف انسانیت کے اعتبار سے دیکھا جائے، صرف یعنی کہ وہ اللہ کے پرنسپل اصول کو سائڈ پہ رکھا جائے، صرف انسانیت کو دیکھا جائے، تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گی کہ یہ تو زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ، یہ تو نہیں کرنا چاہیے. جیسے ویسٹ یہ ساری چیزیں کرتا ہے نا ایسے، ٹھیک ہے، فریڈم کے نام پہ. تو وہ وہاں پہ رکا ہوا ہے نا جہاں تک اس کو سمجھ ہے کہ حقوق چلیں عباد کی بات ہو رہی ہے. ہم تو بالکل چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں نا، مطلب ایز اے وہ چلیں حقوق العباد کی اگر بات کرتا ہے تو وہ صرف اسی کو دیکھنا تو نظر آتا ہے نا صحیح، ٹھیک ہے، کہ ہاں واقعی یہ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن جو اللہ کرتا ہے، اللہ کا جو قانون ہے وہ بھی انسانیت کے لیے ہے. کہ یہ جو اس کو مار دینا یا سر قلم کر دینا یہ انسانیت کے لیے ہی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں ہے. صحیح نا. فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے جرم کیا ہے، غلط بات کی ہے، اس کی سزا پھانسی تھی، تو آپ نے ایک بندے کو پھانسی دی نا، 1000 بندوں کو بچا لیا. لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ اس بندے کو بچا لیا ہے لیکن 1000 بندوں کو نقصان دے دیا. تو آپ کے پاس یہ دو کنفلکٹنگ سچویشن ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ 1000 کو بچائیں گے نا، ایک کو تو نہیں بچائیں گے. لیکن صرف اگر حقوق العباد کی دیکھ رہے ہیں تو وہ ایفیکٹس نہیں دیکھ رہے اس کے، صرف اسی کو دیکھ رہے ہیں ایٹ پریزنٹ کہ اس بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا اس کو مارنا نہیں چاہیے تھا، اس کی زندگی کو کیا کر دیا آپ نے. تو وہ تو ہے. تو اس لیے یہ جو اللہ کی بھی باتیں ہیں، اگین میں نے بتایا کہ جو ایجوکیشن ہے یا وہ ان چیزوں کے لیے ہی ہے، ریلیشن شپ کے لیے ہی ہے، حقوق العباد کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کو ہم آج کا جو مسلمان ہے وہ صرف نماز اور قرآن وہ بھی سمجھ کے بغیر پڑھنے کی حق. ورنہ آپ دیکھیں اذان ہوتی ہے یا ہم صورتیں پڑھتے ہیں قرآن کے اندر یا نماز کے اندر پڑھتے ہیں تو اللہ اللہ ہی ہو رہی ہوتی ہے اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے، کہ تاکہ آپ کے دماغ کے اندر، آپ کے دل کے اندر وہ اللہ اس حد تک راسخ ہو جائے کہ جو اس کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں اس کو آپ پریکٹیکلی جو زندگی کے اندر کام، بزنس کے اندر، ریلیشن شپ کے اندر، چیزوں کے اندر جو چیزوں کی ضرورتیں ہیں وہ کس طریقے سے آپ نے اس کو پرائیورٹی دینی ہے کہ اس کے ساتھ جو معاملہ کرنے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہوا ہے وہ میں نے اڈاپٹ. تو جس سے میری سکسیس ہوگی، ایسا نہیں بات کہ میری سکسیس نہیں ہوگی، میری سکسیس ہوگی اور پوری یونیورس کی اور حقوق العباد کی، لوگوں کی، سب کی سکسیس ہوگی. تو یہ پرائیورٹی کی چیزیں. لیکن اگر آپ نیچے جاتے ہیں تو چیزیں بھی چاہیے آپ کو کہ نہیں چاہیے؟ پیسے بھی تو چاہیے نا. یہ دنیا میں آئے ہوئے ہیں تو مطلب یہ چیزیں چاہیے، تو یہ بہتر طریقے سے ملیں گی آپ کو.